درویش بھائی، آپ کی زمین تھی یہاں پر اور اس وقت یہاں پہ قدرتی آفت آئی ہے اور ایک بندے کا جو ہے نا کاروبار نقصان ہو گیا ہے، کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد بھائی، میں آپ کا مشکور ہوں آپ نے میڈیا پہ مجھ سے انٹرویو لینے کا۔ تو یہ قدرتی آفت کی وجہ سے یہاں ایک بندے کی یا ایک بندے کی کاروبار کی بات نہیں ہے، یہاں تقریباً 16-17 بندوں کی یہ پلاٹ تھی آگے سے لے کر یہاں تک۔ تو یہاں ایک RSP کی کچھ چیزیں نظر آتے ہیں، آباد زمینیں ہیں۔ یہ ایک RSP کی طرف سے 5,015 اسکیم ملا تھا، اس کو ہم نے یہ سارے نیچے تک اس کو بالکل ہریالی کرایا تھا۔ تو اب یہ کیا کریں، قدرتی نظام ہے، تو ہمیں حکومت وقت اور خاص کر NDMA سے اچھے جناب عالی ہماری ہمبلی ریکویسٹ ہے کہ یہ ایسے جو ڈیزاسٹر ہے وہ قبل وقت یا الارم تو کم از کم ہمیں دینا چاہیے۔ ان کا پورا محکمہ ہے، ہر اچھا جناب گلوبل اس پہ کام کر رہے ہیں، لیکن ہمیں قبل وقت کسی نے کوئی اچھا احتیاطی تدارک کا کوئی وہ سسٹم ہمیں بتایا نہیں۔ تو اب آپ کے سامنے ہیں کتنا نقصان ہے، کیا نہیں ہے۔ آپ کا یہ زمین بیچنے سے قبل بھی یہاں پہ اس طرح کا کبھی سیلاب آیا تھا؟ آتا تھا، لیکن اس میں نالا ایسا تھا کہ نالا بالکل اوپر تھا، نیچے تھا۔ تو ابھی آگے جھیل کی وجہ سے یہ سارے جتنا فلڈ آتے تو وہ زمین اوپر چلے، سائڈ والے پھر نیچے آ گئے۔ تو یہ آپ بھی احمد بھائی، آپ کا بھی تعلق اس ایریا سے ہے، آپ بھی اس ایریا سے گزرے ہیں، تو کہانیاں تو آپ کیا کریں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور خاص کر ہمیں اپنے ادارے سے بھی ریکویسٹ ہے، فوکس آف پاکستان، یہ سارے چیزیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے، ان کو بھی کام کرنا چاہیے۔ یہ سارے آپ کو پتہ ہے 2010 میں ہم نے جو کچھ اچھا جناب عالی نقصانات اٹھائے تھے، تو حکومت پاکستان کی طرف سے اچھا جناب عالی 6 لاکھ کا پیکیج دیا تھا، باقی تھوڑا کچھ جو زمین بچا تھا ہمارے جو گزر بسر تھا، تو یہ سارے ختم ہو گئے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ہماری آواز جن تک پہنچ جاتے ہیں وہ کچھ اس پہ سوچے، کام کریں۔ تو ابھی بھی یہ ہے کہ اس کے نالے میں کچھ نہ کچھ کر کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ جس طریقے سے حسن آباد میں انہوں نے جو کچھ کیا ہے، اسی طریقے سے ادھر بھی انویسٹ کرنا چاہیے۔ ہم بھی تو پاکستانی ہیں، ہم بھی اس گلگت بلتستان کا جناب عالی سپوت ہے۔ تو یہ جو صورتحال بنی ہے، اس کے بعد یہاں پر اس طرح کے کاروبار کرنے کے لیے یہ جگہ بھی موزوں ہے؟ اس میں ایسے ہے نا، یہ سارے چیزیں آپ دیکھو، اس ہوٹل بننے سے پہلے مختلف ادارجات نے ان کو جناب NOC دیا ہے۔ یہ ان کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے، آپ کا کام نہیں ہے۔ جس میں کہ میں نے NOC دیا ہے وہ دیکھیں۔ ہمارا اس میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ کاروبار کے لائق ہے یا نہیں ہے، وہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ یہ جس نے NOC دیا، اچھا جناب عالی انوائرمنٹ والوں نے بھی دیا، اچھا لوکل گورنمنٹ نے بھی دیا ہے، تو 7-8 محکموں نے کس اینگل سے کیسے وہ NOC دیتے ہیں وہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے۔ ہم اس قانون کے تحت اچھا جناب علی اس پہ ہوتا ہے، ہمیں یہاں جو پورے جھیل پہ ایک قانون دفعہ 144 لگا کر لوگوں کو جناب علی انہوں نے سب کو ڈسٹرب کیا ہے ادارہ جات، اور یہاں ان کا ماں سوائے الیکٹریسٹی کے علاوہ اس جھیل کے ارد گرد جو کاروباری حضرات کے لیے 1 روپے کا اگر اچھا انویسٹ ہے، خاص کر میرے گلہ ہے اچھا یہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، سیکریٹری ہے، سیٹ اپ ہے، سب کچھ ہے، تو وہ کیوں سوئے ہوئے ہوتے ہیں؟
وہ کام کرے. ایسے لوگوں جب قانون آتا ہے تو سب سے پہلا ہمارے اوپر لاگو کر لیتے ہیں. تو بھائی ان کا بھی ایک فرض ہے قانون کی پاسداری کرنا ہمارا فرض ہے. تو ہمیں کمپنسیٹ کرنا ان محکموں کا کام ہے. ٹھیک ہو. جی ہنزا میں اس دنوں شدید گرمی ہے اور تیز دھوپ کے باعث یہاں پر گلیشیئرز کے پگھلنے کا عمل جو ہے وہ تیز ہو گیا ہے اور ہنزا بھر کے تمام ندی نالوں میں اور دریا میں خاص کر جو ہے پانی کی سطح بلند ہوتی جا رہی ہے. اس وقت ہم موجود ہے برندبر نالے کے پاس جہاں پر آج صبح جو ہے طغیانی آئی تھی اور اس نے یہاں پر تباہی مچا دی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ایک نجی ہوٹل تھی یہاں پر اس کا راستہ بھی کٹ گیا ہے اور اس کے احاطے میں پانی بھی داخل ہو گیا ہے اور اس ہوٹل میں مقیم کچھ سیاح جو ان کی گاڑیاں بھی یہاں سے نظر آ رہی ہے وہ بھی اس ہوٹل میں پھنس گئے ہیں. اب تک یہاں پر کوئی امدادی کارروائی شروع نہیں کی گئی ہے. یہاں پر اب بھی پانی کا بہاؤ جو ہے وہ زیادہ ہے, تیز ہے اور اس نے اپنا راستہ بدل دیا ہے اور اپنے مخصوص راستے سے ہٹ کر وہ دوسرے لوگوں کے پلاٹ میں سے زمینوں میں سے گزر رہی ہے اور سینکڑوں کی تعداد میں درختوں کو بھی نقصان پہنچا ہے اور زمینوں کو بھی یہاں پر نقصان پہنچا ہے. جی تھینک یو سر.